سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں حاضر ہوں انم خان کے ناول اس دل میں بسے ہو تم کے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو پریشان ہو گئی تھی، اور سب کیسے مزے سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ کچھ جھجکتے ہوئے عدن نے اس سے شکوہ کیا۔ ہاں جانتا ہوں یار، پر میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اپنی پہلی ملاقات کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں اب تو یہ ملاقات مجھے ساری عمر یاد رہے گی، مجھے کیا سب کو یاد رہے گی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، اب تم سے ایک بات پوچھوں، جواب ابھی ہی دو گی؟ وہ فوراً بات بدلنے لگا۔ جی پوچھیں، عدن نے خاصے شرمیلے لہجے میں اجازت دی۔ عدن، ول یو میری می؟ عامر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جذب سے پوچھا، جبھی اقرار کے طور پر عدن نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کے لب مسکرا دیے۔ عدن کا بعد میں تینوں نے خوب مذاق اڑایا، جبکہ وہ دل و جان سے عامر کی گرویدہ ہو چکی تھی اور اب اس کی سنگت میں مستقبل کے لیے حسین رنگین سپنے دیکھنے کو بالکل تیار تھی۔ دوسری طرف علی آیان حسن گیلانی مستبشرہ جمال کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، جبکہ وہ مجبوراً اس کے ساتھ ہنستی مسکراتی کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ البتہ علی کے سنگ گزرتے پل پل میں وہ جان چکی تھی کہ علی یقیناً اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، اور اسی کو سنگ کیے تصور میں مستقبل کا نقشہ کھینچے چلا جا رہا ہے، جسے فی الوقت وہ چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ رات کافی گہری خاموشی تھی۔ مہروش نے کروٹ بدلی۔ مستبشرہ جانے کب کی سو چکی تھی، مگر آج نیند ماہی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سوالات اور خیالات میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی منتشر سوچوں کو منجمد کرنے میں ناکام رہی تو اٹھ بیٹھی۔ مراد منصور کی یونیورسٹی آمد نے جہاں اس کے چونکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہیں دوبارہ ملنے کی بات اسے مزید حیران کر گئی تھی۔ گزرتے 3 سالوں کی رنجش سے پہلے بھی ان کے درمیان کبھی سلام دعا سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ مراد شروع سے تنہائی پسند، اپنی ذات میں گم رہنے والا بندہ تھا، لیکن اب کی ملاقات میں اس کا لب و لہجہ، سوچ و خیالات تک بدلے ہوئے تھے۔ ماہی نے پھر سے لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کی، البتہ ذہن اور دل ہنوز اپنی سوچوں میں گلتاں تھے۔ انہی سوچوں میں محو اسے پتہ نہ چلا کہ کب نیند کی مہربان دیوی نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مستبشرہ تیار ہو رہی تھی۔ اٹھتے ہی گفتگو باتونی سی ماہی کو پسند نہ تھی، اسی لیے مستبشرہ نے محض ایک پیاری سی اسمائل اس کی طرف پاس کی، پھر اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ ماہی فریش ہونے چل دی۔ آج بھی مستبشرہ اس سے باتیں کر رہی تھی، مگر جواباً وہ صرف ہوں ہاں میں مختصر سا جواب دیتی۔ مستبشرہ نے پوچھا بھی، مگر وہ بات گول کر گئی۔ تمام وقت ذہن میں رات والی سوچوں کا راج رہا۔ لیکچر بھی غائب دماغی سے اٹینڈ کیے اور باتوں میں حصہ لیے بنا دوستوں کی گپ شپ سنتی رہی۔ مراد نے اسے اپنے آنے کا وقت بتایا تھا، سو وہ کچھ دیر بعد بہانہ کرتی دوسری طرف چلی آئی، جہاں مراد منصور پہلے ہی سے موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ دونوں ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ مراد نے بغور اسے دیکھا۔ وہ شاید ذہن میں لفظوں کے تانے بانے بنتی الجھن جھجک میں اپنی مخملی ہاتھ کی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ تم نے میرا انتظار کیا تھا؟ مراد نے اسے حال میں لانے کے لیے آہستگی سے استفسار کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مہروش کچھ نہ بولی، دل ہی دل میں حیران ضرور تھی۔ میں نے تم سے دوبارہ ملنے کے لیے دل سے انتظار کیا، وہ خود ہی بولا۔ کیوں؟ اس بار بے ساختہ اس کے لب ہلے۔ دل میں کچھ ہوا، غیر یقینی طور پر سماعتیں کچھ خاص سننے کو تیار تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے تم سے ملنا، بات کرنا اچھا لگتا تھا، سنجیدہ سا مختصر جواب دیا۔ وہ قدرے معتجب ہوئی، کیونکہ مراد نے اس سے پہلے کبھی ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، وہ پرسوچ لہجے میں بات بدلتا گویا ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا مہروش؟
کہ ہمارے گھروں میں تعلقات پھر سے استوار ہوں؟ وہ ماہی سے پوچھنے لگا۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، وہ اتنا ہی بولی۔ ہاں، ویسے بھی کسی ایک کی وجہ سے خونی رشتے جدا نہیں ہو سکتے۔ جو ہوا ٹھیک نہیں تھا، مگر پھر سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں کہتا وقار کی ذات پر طنز کرنے لگ گیا۔ ابو اب بھی پھپھو سے شرمندہ ہیں، وقار بھائی سے بات تک نہیں کرتے۔ انہی کی وجہ سے ابو اور پھپھو آج ایک دوسرے سے دور ہیں۔ مہروش افسردگی سے بولی۔ امی اب بھی ماموں سے متنفر نہیں ہیں مہروش، انہیں تو گلہ صرف وقار سے ہے، جس نے خود ادینہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، پھر شادی کے قریب خود ہی مکر گیا۔ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی ہمیں۔ وہ ایک ہی جست میں پرانی باتیں چھیڑ گیا، پھر مزید بولا، اگر عین وقت پر معید ادینہ سے شادی کے لیے نہ کہتا تو ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ وقار بھائی اب تو پچھتاتے ہیں، لیکن شکر ہے ادینہ اب اپنے گھر میں خوش ہے۔ ماہی نے سنجیدہ ہوتی فضا کو نارمل کرنے کی بات بدلی۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، اگلے ہفتے میں واپس جا رہا ہوں، اور مہروش، جانے سے پہلے میں تم سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، جس سے شاید تمام الجھنوں کا سلجھاؤ مل جائے۔ وہ گویا ہوا، جی مگر باہر ملنا ناممکن ہے، وارڈن بہت سخت ہیں، ابو یا بھائی کے علاوہ کسی سے ملنے نہیں دیتی۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواز اٹھایا۔ ہاں پر ہم یونیورسٹی آورز میں تو مل سکتے ہیں نا، میں جانے سے پہلے تمہیں دن بتا دوں گا۔ تم اس دن کوئی کلاس مت لینا، کیونکہ میرا تم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ مراد نے حل پیش کیا۔ ماہی نے کئی پل سوچنے میں گزارے۔ اوکے، پھر آہستگی سے بولی، تھینکس، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ تشکر سے مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ مہروش بھی دوستوں کی جانب چل دی۔ ایگزامز دن بدن قریب آتے جا رہے تھے، ایسے میں مستبشرہ نے اپنے پلان کے مطابق جلدی علی آیان کے سامنے اقرار محبت کر لیا۔ تھینک یو سو مچ مستبشرہ، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ علی بہت خوش تھا۔ جانتی ہوں، محبت کبھی بے مول نہیں ہوتی، جلد یا بدیر اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ اب اقرار کرنے کے بعد وہ کم از کم ایسے جملے سننے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جانتی ہوں، اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں مر جاتا۔ امپاسبل، کوئی کسی کے لیے مر بھی سکتا ہے؟ وہ قدرے حیران ہوئی۔ علی کی سوچ اسے اس کی محبت کی طرف شدت میں جکڑی نظر آئی۔ لگن اگر سچی ہو تو ایسا ممکن ہے، اور تم میرے لیے اتنی ہی اہم ہو جتنی کہ جسم کے لیے روح۔ وہ دل کی سچائی کو زبان پر لایا۔ مستبشرہ نے بغور اس پیکر محبت کو دیکھا، جس کی دیوانگی و محبت کا ہر رنگ اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اندازہ لگا گئی تھی کہ علی کوئی دل پھینک لڑکا نہیں ہے۔ اس کا لب و لہجہ، انداز و بیان ہمیشہ مخصوص حدود کے اندر رہا۔ نہ اس نے کبھی بے باک بات کی، نہ گھٹیا سطحی معیاری جملہ اپنی محبت کے لیے زبان پر لایا، اور یہی بات تھی جو مستبشرہ جمال اس کے ساتھ سے اکتاہٹ یا گلٹی فیل نہیں کرتی تھی۔ ہاں البتہ علی کی بے ریا پاکیزہ محبت کے برعکس اپنی جھوٹی و با مقصد ترتیب شدہ محبت اسے اکثر بیزار اور نادم کر دیتی۔ علی، آہستگی سے پکارا گیا۔ وہ ہمدن گوش ہوا۔ تم جذبوں کی سچائی پر کتنا یقین رکھتے ہو؟ پھر سپاٹ و سنجیدہ لہجے میں پوچھا گیا۔ مطلب تمہارے نزدیک محبت کیا ہے؟ زندگی، اب کے مختصر جواب دیا، پھر بات مزید آگے بڑھائی۔ اور تم میری زندگی ہو مستبشرہ۔ انداز چاہت بھرا سچائی سے لبریز تھا۔ یقیناً محبت زندگی کی جواز ہے، وہ ناچار بولی۔ پتہ ہے میں نے ہمیشہ تصور میں ہی تمہارے سنگ باتیں کی تھیں، خواب میں تم سے ملاقاتیں کی تھیں، اور ڈرتا تھا کہ خواب ٹوٹ نہ جائے، لیکن تمہارے اقرار نے مجھے محبت سمیت امر کر دیا ہے۔ سوچتا ہوں اگر تمہاری سنگت کے خواب نہ دیکھتا تو شاید عمر بھر یک طرفی کا روگ پالے رکھتا۔ جانتی ہو میں اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا ہوں، جس کے سامنے اس کی زندگی ہنستے مسکراتے کھڑی اسے اسی کی نظروں میں سرخرو اور معطر کر گئی ہے۔
مجھے محبت میں ایسی دیوانگی بڑی عجیب لگتی ہے علی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ بے شک وہ اس کی دیوانگی کی قائل ہو چکی تھی، مگر دل و دماغ سے اس کی محبت کو مانتے ہوئے بھی موم نہ ہو سکی، سو دل ہی دل میں اسے سخت سنایا۔ تعجب ہے، جبکہ وہ حیران ہوا، لڑکیاں تو ایسی محبت کے لیے جان تک قربان کر دیتی ہیں۔ پھر سنجیدگی سے بولا، تم مجھے ان لڑکیوں جیسا سمجھتے ہو جو کسی بھی ایرے گہرے کی محبت کی جھوٹی سچی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں؟ یکدم وہ سخت ہوئی۔ علی کی بات کا جو مفہوم اس نے نکالا تھا وہ اسے غصہ دلا گیا۔ ہرگز نہیں، علی دو بدو بولا۔ پھر میرے سامنے ایسی لڑکیوں کی مثال کیوں دی تم نے؟ حقیقتاً اسے علی کی بات ناگوار گزری تھی، سو اب دو ٹوک پوچھا، بس یوں ہی، بٹ آئی ایم سوری۔ تم مجھے ہمیشہ ایسی لڑکیوں سے مختلف لگتی تھیں، اسی لیے اظہار میں دیر کی، ہمیشہ تمہیں دور سے دیکھا۔ جس پر علی نے معذرت کے ساتھ صفائی بھی پیش کی۔ مستبشرہ نے کچھ سوچتے ہوئے موڈ درست کیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے چپ رہنے پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ جی اپنی ایسی جھوٹی ناٹک بھری محبت سے مزین باتوں سے اکتانے لگا تھا۔ لیکن اس دوران وہ بالکل بھی یہ نہیں سوچتی کہ وہ جو کر رہی ہے بعد میں اس کے نتائج علی کے حق میں کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسے فکر تھی تو ہر حال میں اپنے بابا سے کیے وعدے کو نبھانے کی، ان کے مان کو سمان بخشنے کی۔ وہ ایک فرمانبردار اطاعت گزار بیٹی کے روپ میں ڈھلنے کے لیے کسی بھی جذبات و احساسات کو پروان چڑھانے کی سوچ بھی گناہ سمجھتی تھی۔ ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک بے حس یا پتھر دل لڑکی تھی، لیکن کسی بھی وجہ کے سبب ہی صحیح، مگر وہ موم بن کر ہرگز بھی پگھلنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ علی آیان حسن گیلانی کی محبت کے زور و شور سے بڑھتے طوفان کو بڑی بے دردی سے روک دیا جائے، جس کے لیے وہ دوستوں کے منع کرنے کے باوجود بھی تیار تھی اور کسی بھی مناسب وقت کے انتظار میں تھی۔ نیکسٹ سین، عدن کی انگیجمنٹ ہوئی تو وہ آئے دن یونیورسٹی سے آف رہنے لگی۔ وجہ عامر تھا۔ تم نے تو یونیورسٹی کو مذاق ہی بنا لیا ہے عدن، جس پر معطر نے اس پر خلا طنز کیا۔ لگتا ہے منگنی نہیں شادی ہو گئی ہے محترمہ کی۔ مستبشرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ میں کیا کروں یار، ہفتے بعد عامر واپس چلے جائیں گے، ان کی خواہش ہے کہ جب تک میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزاروں۔ وہ کچھ شرما کر جواب دینے لگی، ویسے اس دن تم کو عامر نے خوب لیا تھا، بڑی بہادر بنی پھرتی تھیں، پھر پل میں رہ گئی تھیں۔ معطر نے اسے یاد دلایا، ہاں وہ تو بس مجھے تھوڑی اصل بات پتہ تھی، میرے نزدیک وہ نئے لیکچرار تھے اور پہلی ہی ملاقات میں پیار محبت شادی کی باتیں، بھلا یوں بھی کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ منہ بنا کر ادا سے بولی۔ ماہی جو غائب دماغی سے اسے سن رہی تھی دھیرے سے مسکرائی۔ اب کیا کہو گی ان کے بارے میں؟ یہی کہ وہ بہت اچھے ہیں، ایک ادا سے جواب دیتی عدن کھلکھلا کر ہنسی۔ باقی سب نے اس کا ساتھ دیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، سب اپنی اپنی زندگی کے نئے آتے موڑ پر گامزن تھیں۔ ایسے میں مہروش جانے انجانے مراد منصور کی طرف سے کسی بھی دن ملاقات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں ہر وقت انتشار پھیلا رہتا، وہ چپ چاپ گمسم بیٹھی رہتی، جسے کم از کم مستبشرہ نے پل بھر میں محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے ماہی؟ اور رات سونے سے قبل اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پھر آج کل یوں چپ چاپ کیوں رہتی ہو؟ اسے کریدا۔ ایسے ہی، وہ کسی کو فی الوقت کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، سو ٹالنے کے انداز میں بولی، نہیں کوئی بات تو ہے، لیکن وہ دوست تھی اس کی، اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی، سو اس نے جرح کی۔ کوئی بات بھی نہیں ہے ڈیئر فرینڈ، ایگزامز قریب آتے جا رہے ہیں، بس اسی کی فکر میں ہوں۔ مہروش بولی، سچ میں یہی بات ہے؟ وہ قدرے یقین کرتے ہوئے بھی بے یقین تھی۔ ہاں سچ میں، ایک اور بھی بات ہے۔ اچھا وہ کون سی؟ مستبشرہ متوجہ ہوئی۔ یہ ہمارا یونیورسٹی میں آخری سال ہے، 4 سال کا عرصہ کتنی جلدی سے گزر گیا ہے نا۔ ہم چاروں کی دوستی ایک دوسرے کو دل سے کتنا قریب کر گئی، سوچتی ہوں کہ جانے پھر یہاں سے جانے کے بعد آپس میں مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ وہ بتاتے ہوئے آخر میں افسردہ ہوئی، کیا پتہ، اور دیکھو تو چاروں رہتے بھی الگ الگ شہروں میں ہیں،
جہاں نہ روز کا آنا جانا ممکن ہے نہ مسلسل رابطہ رہنا۔ میرا تو دل ابھی سے اداس ہوئے جا رہا ہے۔ میں سچ میں تم سب کو بہت مس کروں گی۔ مستبشرہ بھی سنجیدہ مگر قدرے غمگین ہوئی۔ میں بھی، ماہی نے مختصر کہتے ہوئے لب و لہجے میں اپنائیت کے تمام رنگ اتارے۔ اگلے کئی دن ماہی نے مزید انتظار میں گزارے مگر نہ مراد آیا نہ اس کی جانب سے کوئی پیغام۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی بابت سوچے گئی، دل ہی دل میں پریشان ہوتی رہی۔ مراد نے اپنے واپس جانے کا جو دن بتایا تھا وہ بھی آ گیا اور بیت گیا، اور یہی بات اسے بہت کچھ سوچنے پر اکساتی رہی۔ ایگزامس میں بھی کچھ ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ اس نے اسی بہانے سوچوں کی یلغار سے چھٹکارا پانے کے لیے کتابوں کا سہارا لے لیا۔ لگتا ہے ماہی اس مرتبہ ٹاپ کرنے کے موڈ میں ہے۔ عدن نے اسے کتاب میں سر کھپاتے دیکھا تو جھٹ سے بولی۔ مہاروش نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ ایگزام سر پر ہیں، اب پڑھوں بھی نہ؟ کم از کم جب ہمارے ساتھ بیٹھو تو یہ گستاخی ہرگز مت کرو، معطر نے شاہی انداز میں کہتے ہوئے بک اس کے ہاتھ سے لی۔ کیونکہ یہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مستبشرہ نے معطر کا جملہ مکمل کیا۔ مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ فرینڈس کے درمیان ایسی گستاخی کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ کیسی سزا؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ کیوں نہ ہم یونیورسٹی کے ان آخری دنوں کو یادگار بنائیں؟ مستبشرہ نے کہا کہ لطف اندوز ہونے کے لیے بہت کچھ وہ سوچ چکی تھی۔ ہاں واقعی، باقیوں نے اس کی تائید کی۔ پر کیسے؟ عدن نے پوچھا۔ بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ماہی تمہاری باری ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی مہاروش سے مخاطب ہوئی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ مہاروش نے پوچھا۔ وہ جو سامنے سے عالیہ آ رہی ہے، تم کسی بھی طرح آج اس کو رلا کر دکھاؤ، اینڈ مائنڈ اٹ، یہ تمہاری گستاخی کی سزا بھی ہے۔ مستبشرہ اپنے مخصوص لاپرواہ مگر پرشوق انداز میں اس کو ٹاسک بتانے لگی۔ نہ یار، وہ تو اپنی کلاس بلکہ پوری یونیورسٹی میں سب سے بڑی بدھو اور مسکین سی ہے بیچاری، بات شروع کرنے سے پہلے ہی رو دے گی۔ کوئی اور دیکھو ارد گرد۔ معطر نے ماہی سے پہلے ہی کہتے ہوئے اطراف میں نظر دوڑائی۔ ارے کیسی سزا ہے؟ جبکہ ماہی انکاری تھی۔ بہت انٹرسٹنگ ہے ڈیئر، مزہ آئے گا، عدن محسوس ہوئی۔ جہاں ایک پڑھاکو لڑکا آنکھوں پر موٹے موٹے چشمے چڑھائے، کندھے سے بیگ لٹکائے، دونوں ہاتھوں میں کئی کتابیں اٹھائے، ارد گرد سے بالکل بے نیاز بڑی مستانہ چال چلتا کوریڈور کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ مستبشرہ نے فی الفور عالیہ کا خیال ترک کرتے ہوئے چہک کر حامی بھری۔ اب کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جبھی ماہی نے دل و ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے خود کو نارمل کرتے اپنے مخصوص انداز میں گیم کا حصہ بنتے ہوئے دل و جان سے استفسار کیا۔ تمہیں کسی بھی طرح اسے گرانا ہوگا، عدن نے بتایا۔ مگر کیسے؟ وہ قدرے چونکی۔ اتنا سیدھا سادہ بندہ ان کے مذاق کا نشانہ بننے جا رہا تھا۔ یہ تمہارا کام ہے، تم ہی جانو۔ وہ سب لاپرواہ بنی جبھی مہاروش نے سب کچھ فوراً اپنے ذہن میں ترتیب دیا اور نہایت خطرناک انداز میں اٹھی اور آگے بڑھی۔ پھر جلدی سے اس لڑکے کی مخالف سمت پہنچی اور چال میں تیزی لائی۔ وہ لڑکا ہنوز بے نیاز اور بے فکر آگے ہی آگے جا رہا تھا۔ ماہی نے اس کے قریب پہنچتے ہی اپنی ٹانگ اس کی راہ میں حائل کی، نتیجتاً اس کے قدم ڈگمگائے، ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر زمین بوس ہوئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود زمین بوس ہوتا، پلر کا سہارا لے کر خود کو بچا گیا اور فوراً سے پہلے گرتے چشمے کو سنبھالنے لگا۔ پھر بوکھلا کر مہاروش کی طرف دیکھا۔ مہاروش نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے سرت سے معصومانہ چہرہ بناتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سوری بردر۔ اٹس اوکے سسٹر۔ وہ عجیب کھوئے سے انداز میں محض اتنا ہی بولا اور زمین پر پڑی اپنی بکس اٹھانے لگا۔ البتہ قریب سے گزرتے کئی لڑکے لڑکیوں نے بلند کہے فضا میں بکھیرے۔ مہاروش اس کے ساتھ بکس اٹھانے کی زحمت کو اگنور کرتی فوراً سے پہلے وہاں سے کھسکی۔ وہ تینوں اس کو سب کرتا دیکھ چکی تھیں، سو اس کے آتے ہی اسے داد دی۔ اچھا اب کس کی باری ہے؟ ماہی نے سوال کیا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے، پھر معطر کی طرف دیکھتے ہوئے تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے منتخب کیا۔ وہ خود کو گیم کا حصہ سمجھتی تھی، سو تیار تھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ استفسار کیا۔
تو ان تینوں نے ارد گرد متلاشی نظر دوڑائی۔ اتنے میں پاس سے لڑکیوں کا ایک گروپ گزرا جو کافی تیز ترار اور لڑاکا طبیعت کی مالک تھی، جن میں سے ایک طوبہ نامی لڑکی ٹھیک ٹھاک اونچی پونی ٹیل کیے بڑی نزاکت سے اپنے بالوں کو جھٹکتی نخرے سے چل رہی تھی۔ ان تینوں نے بیک وقت ایک ہی بات سوچی جسے مستبشرہ نے زبان دی۔ تمہیں طوبہ کے بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کرنا ہوگا۔ مستبشرہ بتانے لگی، نہیں یار، وہ تو اس حرکت پر مجھے جان سے مار دے گی۔ معطر نے فوراً نفی میں سر ہلایا، تو کیا تمہارے ہاتھ پیر نہیں ہیں؟ تم بھی اسے مارنا۔ عدن نے اسے مصنوعی غصے سے لتاڑا۔ معطر نے بے بسی سے سب کی طرف دیکھا، لیکن دیے گئے چیلنج کو قبول کرنا اب اس کی مجبوری تھی، کیونکہ باقی تیروں نے اس کی سادہ طبع اور بے بسی کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے 2 منٹ کے اندر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چارونا چار وہ اٹھی۔ وہ عجیب ذہنی و قلبی کشمکش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھی، بار بار پیچھے بھی دیکھتی۔ انہوں نے ہمت بندھانے کے ساتھ اس کی طرف آنکھیں بھی نکالی۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور قریب پہنچتے ہی بنا کوئی لمحہ ضائع کیے فوراً سے طوبہ کی پونی کھینچی۔ اس کے بالوں کو دیے گئے چیلنج کے مطابق ہوا کی دوش پر آزاد چھوڑ گئی۔ اس اچانک آفتاب پر طوبہ نہایت غصیلے تیوروں سے مڑی، جہاں معطر نے کمال ہوشیاری سے چہرے پر حیرت مجتمع کیا۔ او سوری، میں تمہیں اپنی دوست عدن سمجھ کر، مجھے نہیں پتا تھا طوبہ کہ یہ تم ہو۔ معصومانہ اور معذرت خواہانہ لہجے میں معطر نے اپنی طرف سے بھرپور شرمندگی ظاہر کی۔ طوبہ اصلیت سے ناواقف اس کے ایکسکیوز سے بھی اپنی لڑاکا طبیعت کے باعث خود پر کنٹرول نہ کر سکی۔ معطر کو خوب سنائی، لعنت ملامت کی، البتہ مارنے سے گریز کیا، جس پر معطر نے دل میں لاکھ شکر ادا کیا کہ تھپڑ پڑنے سے فی الفور بچت ہوئی تھی۔ طوبہ اسے مزید کھری کھری سنا کر اس کے ہاتھ سے پونی کھینچتے ہوئے چلی گئی، جبکہ وہ واپس ان تینوں کے پاس آئی جو تمام صورتحال کو براہ راست خوب انجوائے کرتی کہے فضا میں بخیر رہی تھیں۔ اب عدن کی باری تھی، اور اسے جو چیلنج ان تینوں نے دیا وہ اسے چکرا کر رہ گیا، کیونکہ اسے سر خالد کو ان کے پورے لیکچر میں باتوں میں لگائے رکھنا تھا، تاکہ آج وہ کوئی لیکچر نہ دے سکیں، جس پر اس نے خوب احتجاج کیا۔ تم لوگ مجھے سر خالد کے ہاتھوں ایک نہ ایک دن ضرور مرواؤ گی۔ میں ہی ہمیشہ ان کے عتاب کا نشانہ بنتی ہوں، اور اب تو وہ عامر سے بھی کچھ نہیں چھپائیں گے، نہ ہی رشتہ داری کا کچھ لحاظ رکھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ان تینوں نے اس کی ایک فریاد نہ سنی، سو مجبوراً وہ ان کی بات ماننے کو تیار ہوئی، اور اگلے لیکچر میں سر خالد کے آتے ہی ان سے باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چھیڑا۔ سر خالد اور باقی تمام لڑکے لڑکیاں اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ سر خالد نے کئی مرتبہ اسے خاموش بیٹھنے کو کہا، مگر وہ سنی انسنی کرتی بغیر بریک کے چلتی رہی۔ نہ سر خالد کو لیکچر سٹارٹ کرنے دیا، نہ اپنے لہجے میں لچک لائی اور چیلنج کو پورا کر دکھایا۔ البتہ جانے سے قبل سر خالد اتنا ضرور بولے، لگتا ہے عدن آج تم کوے کا دماغ کھا کے آئی ہو۔ جب تم سے کچھ سنا جائے تو تم یوں خاموش ہو جاتی ہو جیسے منہ میں زبان ہی نہ رکھتی ہو۔ مجھے تو فکر ہے کہ تم عامر کا کیا حال کرو گی۔ ان کا لہجہ کافی شوخ مگر طنزیہ تھا۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ ہی ہو کر رہ گئی۔ بعد میں ان تینوں کو خوب سنائی، کچھ ہاتھ کی بھی صفائی کی۔ اب آخری باری مستبشرہ جمال کی تھی۔ سب نے اس سے گانا سننے کی فرمائش کی۔ مستبشرہ جو سریلی اور خوبصورت آواز ہونے کے باوجود گنگناتی تک نہ تھی، آج بڑی سعادت مندی سے ان کی بات مان گئی اور ان کی فرمائش پر اپنی آواز کا جادو جگایا۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ اسے داد دی۔ یوں یہ دن انہوں نے خوب مستی میں گزارا۔ نیکسٹ سین۔ میں، محبت اور تم۔ علی بولا، میں، محبت اور تم؟ مستبشرہ نے اسے دہرایا، پھر سوالیہ اسے دیکھا۔ ہر روز اس کا ایک نیا روپ اس کے سامنے آتا، وہ حیران سی رہ جاتی۔ میں ایک ایسا نگر آباد کرنا چاہتا ہوں جہاں صرف میں، محبت اور تم ہوں، جہاں صرف ہماری باتیں ہوں، جہاں صرف چاہت کے پھول کھلیں، جہاں تم ہنسو، مسکراؤ، خوشی کے گیت گاؤ۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولا۔ ایک دم مستبشرہ نے اسے ٹوکا، اور بس علی، مت سوچو ابھی سے اتنا،
لہجہ اگرچہ اس کا نارمل تھا مگر علی ایسی افسانوی باتیں اس کا صبر ختم کرنے لگی۔ مستبشرہ اپنے ترتیب شدہ پلان کے مطابق چلنا چاہتی تھی مگر علی اس قدر محبت کا پجاری ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا تک نہ تھا۔ نہیں مستبشرہ، مجھے سوچنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے خوش رہنا، خوشگوار لمحوں کو سوچنا، تم سنگ چلتے رہنا۔ زیادہ سوچنے سے سوچ الٹ دی جاتی ہے علی۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ مگر مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ وہ لاپرواہ بنا۔ یقین ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ مستبشرہ نے اسے فکر دلانی چاہی۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو مستبشرہ؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کان دھرے بغیر وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ ہے نا مجھے تم سے محبت؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی جیسے اسے نہیں خود کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ علی آیان اس کے انداز پر دھیرے سے مسکرایا۔ تمہارا کیا بنے گا علی؟ کیوں اس قدر محبت کرتے ہو کہ تڑپ سہ نہ سکو گے؟ وہ دل ہی دل میں اس سے افسوس کرنے لگی۔ تم جیسے خپتی دیوانے کو ٹھوکر دینی ضروری ہے تمہارے خود کے لیے۔ پھر سوچتے ہوئے اس سے اجازت لیتی چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ فلک، فلک، مشارب نے اسے آواز دی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ فلک، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، بات تو سنو میری۔ مشارب شاہ اس کے بالکل سامنے آیا۔ اس نے اپنا چہرہ ہی جھکا لیا۔ فلک پلیز۔ اب کہ وہ بے بس ہوا۔ فلک اس سے ناراض تھی، غصے میں تھی، اور غصہ اس کا سارے گھر میں مشہور تھا۔ چیخ چلا کر خوب دل کی بھڑاس نکالنے میں ماہر تھی۔ مقابل کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، بات تو صرف اپنی منواتی تھی، اور جب تک غصہ کم ہونے کا نام نہ لیتا ناراضگی برقرار رہتی۔ اور اب اس سے وہ ناراض تھی۔ اس کے لاکھ پکارنے پر بھی نہ بولی، سر جھکائے رہی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، سو واپسی کو پلٹنا چاہا۔ تو تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ اب کہ اس نے پوچھا، فلک رکی، مڑی اور اسے دیکھا۔ کروں گی تو ضرور مگر ابھی ہرگز نہیں، وہ صاف صاف بولی۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ بولا، بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ ناراضگی سے بولی، جانتا ہوں خفا ہو مجھ سے۔ ہاں ہوں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ کیوں ہوں۔ چبا چبا کر بولی، جانتا ہوں۔ اعتراف کیا۔ پھر مجھ سے بات مت کرو، اسے سخت لہجے میں منع کیا۔ کیوں نہ کروں؟ وہ محظوظ ہوا۔ مجھ سے جرح مت کرو۔ وہ چڑھنے لگی۔ کیوں نہ کروں؟ دوست ہو میری، اس نے پورے استحقاق سے کہا۔ دوست ہوں جبھی میری ہر بات مانتے ہو، امی سے میری شکایت بھی نہیں کرتے، میرے کہنے سے پہلے ہی مجھے ہر ماہ ڈائجسٹ میرے کمرے میں لا کر رکھ دیتے ہو، میرے سامنے اسمارٹ نہیں بنتے، بارش میں آئس کریم لا کر دیتے ہو۔ وہ طنزیہ ترش لہجے میں بولی۔ یہ وہ سب باتیں تھیں جس کا اسے مشارب سے گلہ تھا، جنہیں فلک کے خیال میں وہ مشکل سے ہی کرتا تھا۔ کیسی لڑکی ہو تم فلک؟ فلک کی بات پر اسے زوروں کی ہنسی آئی۔ کیا مطلب کیسی لڑکی ہوں میں؟ جیسی سب ہوتی ہیں ویسی ہی ہوں۔ اس کی ہنسی اور فلک کے نزدیک مشارب کا ہمیشہ کی طرح الٹا سوال فلک کو طیش دلا گیا۔ بہت عجیب ہو تم، اتنی چھوٹی باتوں کو دل پر لیتی ہو پھر ناراض ہوتی ہو، اور جب تمہیں کچھ کہا جائے تو مرنے مارنے پر اتر آتی ہو۔ فلک، کبھی تو سنجیدہ ہوا کرو، اپنی سوچ میں وسعت لاؤ، آگے بڑھنے کی جستجو کرو، ڈائجسٹ کی بجائے نصابی کتابیں پڑھو۔ اب تم بچی تو ہو نہیں جو بارش میں آئس کریم کھانے کی ضد کرو اور اسے فوراً پورا کیا جائے تاکہ تم رو نہ۔ مشارب بنا سنجیدہ ہوئے اسے سمجھانے لگا کہ فلک کی ایک خوبی سنجیدگی سے نفرت بھی تھی۔ پلیز مشارب شاہ، لیکچر مت دیا کرو مجھے، بھلے اس کے لیے تم مجھے آئس کریم نہ لا کر دو، امی سے میری نالائکی کی شکایت کرو۔ تم نے کل امی سے میری شکایت کی کہ میں پڑھتی نہیں ہوں، تو جاؤ، اس کے لیے تمہیں معاف کیا مگر سمجھایا نہ کرو۔ نہیں اچھی لگتی مجھے پابندی، ٹائم پر پڑھو، نیٹ نہ استعمال کرو، ڈائجسٹ میں کیا رکھا ہے، آئس کریم سے گلا خراب ہو جائے گا۔ تو یار ہونے دو خراب، میرا گلا خراب ہوگا، مجھے ہوگی تکلیف، کسی کا کیا جاتا ہے۔ ہاں، کوئی یہ کہہ دے کہ بیٹی فلک تمہیں کالج جانا اور پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو کل سے مت جانا کالج، تب میں مانوں کہ سب کو میری فکر ہے۔ وہ خاصی چڑھ کر بولی۔ اچھا خاصا خطاب کر ڈالا، وہ بھی خاصے جذباتی انداز میں۔ وہ منہ کھولے دم سادھے اسے سنتا دیکھتا رہا۔ مقابل کی ایک بات آرام سے سنتے اسے چڑ ہونے لگتی، مگر مقابل کو اپنی 100 باتیں سنانے میں اسے مزہ آتا۔ بولنے میں کسی سیاست دان سے کم نہیں تھی۔
تو سنتے وقت بہرے پن کی ایکٹنگ بھی اسے خوب آتی تھی۔ امی کیا ابو تایا تائی سب کے سامنے یوں ہی بے فکری سے تڑ تڑ بولتی۔ چھوٹے بھائیوں میں اتنا اپنا روب ڈالا کہ وہ مجال نہیں رکھتے تھے اس کے سامنے احتجاج کرنے یا زیادہ بولنے کی، اور مشارب سے دوستی نے فلک کو کافی حد تک فری کیا۔ لیکن مشارب اپنی سنجیدہ طبیعت کم گوئی کے باوجود جب اس کے سامنے ہوتا تو اس کا بھرپور ساتھ دیتا۔ البتہ کبھی کبھی وہ ضرور اس کو سمجھانا چاہتا، اسے ایک حد میں رکھنا چاہتا۔ گھر میں سب کے سامنے اور غیر موجودگی میں وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتی، اسے برا ہرگز نہیں لگتا تھا، مگر اب آگے کے لیے وہ احتیاط چاہتا تھا۔ سمجھدار تھا، سو کسی کے ذہن میں بھی غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوشش کرتا کہ گھر والوں کے علاوہ باقی خاندان والوں کے سامنے بھی اس کے ساتھ کم پایا جائے۔ فلک جذباتی تھی، شعور رکھتے ہوئے بھی زیادہ نہ سوچتی، نہ زیادہ کسی کی بات پر توجہ دیتی تھی، نہ کسی کی پرواہ کرتی تھی۔ کم بولا کرو فلک اور زیادہ سوچا کرو، مشارب سمجھاتا۔ کیا سوچا کروں؟ وہ انجان تھی۔ کہانیوں ڈائجسٹوں سے نکل کر آگے بڑھنے کی سوچا کرو۔ بیکار ہی ہے زیادہ سوچنا، خوامخواہ کی ٹینشن اور درد سر، اور آگے نکلنے کی تو بات بھی مت کرو۔ مجھے تو بس آرام سے گھر میں بیٹھ کر ڈائجسٹ پڑھنے ڈرامے دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ فلک نے صاف جان چھوڑانے کی کوشش کی۔ کیوں ساری عمر تو ایسا نہیں ہوگا، کل کو تمہاری شادی ہوگی تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی ان ڈراموں ڈائجسٹوں کے لیے۔ بہت سارے کام ایسے کرنے پڑیں گے جو تم یہاں نہیں کرتی۔ جس پر مشارب نے اسے مستقبل کا آئینہ دکھاتے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھانا چاہا۔ اگر ایک شادی میں اتنے جھمبیلے ہیں تو میں یوں ہی بیسٹ ہوں، ادا سے کہتے وہ صاف صاف انکار کر گئی۔ تو کیا شادی نہیں کرنی؟ سوال کیا۔ اتنے سارے کام کرنے پڑے تو ہرگز بھی نہیں، لیکن اگر شادی ہو ہی گئی تو پہلے دن ہی صاف لفظوں میں سب کو کہہ دوں گی کہ مجھ سے نہیں ہوتے کام۔ وہ پل میں تمام پلان بنا گئی، جس پر وہ حیران سا مسکرانے لگا۔ تو پھر کون کرے گا تمہارے حصے کے کام؟ وہ پوچھنے لگا۔ جو مجھ سے شادی کرے گا، اور ایک آدھ کام مجھے کرنا بھی پڑ گیا تو مجبوراً کر لوں گی، مگر کپڑے ہرگز بھی استری نہیں کروں گی۔ اسے اپنے کپڑے خود استری کرنے پڑیں گے، اور اگر اسے برا نہ لگے تو اپنے کپڑے بھی اسی سے استری کروا لوں گی۔ فلک نے غیر سنجیدگی سے اس سے ڈسکس کیا۔ وہ فلک کی سوچ پر دنگ تھا۔ تمہارے ارادے تو بہت خطرناک ہیں۔ مشارب نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم سے تھوڑی شادی کروں گی۔ وہ ہنسی۔ مشارب نے بغور اسے دیکھا۔ سچ میں؟ وہ قدرے حیران بھی ہوا۔ فلک کے صاف الفاظ نے اسے بہت حد تک چونکایا تھا، مگر وہ اندر سے مطمئن بھی ہوا تھا کہ اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ وہ جس بات سے ڈر رہا تھا وہ فلک نے صاف انکار میں بازیہ کر دی۔ شکر خدا کا، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں ساری عمر تمہارے اور اپنے کپڑے ہی نہ استری کرنے پڑیں۔ اب کہ وہ ریلیکس تھا۔ تمہیں نہ صحیح پر کسی بیچارے کو تو کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ فل موڈ میں آ چکی تھی، مشارب سے تمام خفگی مٹائے۔ نیکسٹ سین۔ رات کا تقریباً آخری پہر تھا۔ مستبشرہ نیند میں بے چینی سے کسمسائی۔ 2-4 لمحے کروٹ پہ کروٹ بدلی، پھر ہلکی سی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور چندیائی ہوئی آنکھوں میں خوف اور ڈر، کھو دینے کا احساس۔ چند موتیوں کے قطرے اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر پھیلے۔ وہ عجیب سی کیفیت میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ چیخ کی آواز پر قریب ہی سوئی مہروش نے بدک کر آنکھیں کھولیں۔ اطراف میں گردن گھما کر دیکھا۔ مستبشرہ نے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پوری کھولنے کے لیے بھویں اٹھائیں اور حیرانگی سے اٹھی۔ پہلے لائٹ آن کی، پھر جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ کیا بات ہے مستبشرہ؟ کیا ہوا؟ پھر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس کی پکار پر اول تو ماہی کو دیکھا، پھر خود کو قدرے سنبھالا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ماہی، اور اس کے ہاتھ تھام کر بے بسی سے بولی۔ ہوا کیا ہے؟ مہروش نے فوراً نیند سے ہوش سنبھالا۔ ماہی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گیا ہو۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ بات کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ جبکہ وہ حیران پریشان تھی اور کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماہی، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، اسے واپس لے آؤ۔ وہ تو یہ جیسے سن کر ماہی خاصی چونکی۔
किसे खोना नहीं चाहती तुम? माही पूछने लगी। माही, वो मेरे रोकने के बावजूद मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगी, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। माही, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुस्तबशरा यकीनन इस वक्त होशो हवास में ना थी। खोए हुए अजीब से अंदाज में कहती आखिर में रो दी। तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है मुस्तबशरा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम किसके बारे में क्या कहना चाहती हो। प्लीज़ पहले रिलैक्स हो जाओ, फिर बात करते हैं। लो पानी पियो। महारोश वाकई कुछ भी समझने से कासिर थी। नरमी से कहती उसे ग्लास में पानी उंडेल कर दिया, जिसे मुस्तबशरा ने एक ही सांस में खाली कर दिया। अगले कई लम्हे कमरे में खामोशी रही। महारोश उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी, जबकि वो बेतरतीब होती दिल की धड़कनों के बाद इत्मीनान से अपने मुकम्मल होशो हवास में लौटी। तब शदीद हैरान हुई और उसकी तरफ देखा। आंखें साफ की, अपनी कैफियत पर गौर किया। अब बताओ इत्मीनान से, कोई डरावना ख्वाब देखा था तुमने? माही पूछने लगी। माही, मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, वो बताने लगी। कुछ बताओ, कैसा ख्वाब? माही, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं और अली एक सहरा के बीचों बीच खड़े हैं। मैं इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती हूँ, पर वो मेरा यकीन नहीं करता। मैं उससे अपनी खुशियों, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ, पर वो संगदिली का मुजाहरा करता है, मुझ पर चीखता है, चिल्लाता है, फिर मुझे छोड़कर जाने लगता है। मैं इसे बहुत रोकती हूँ, मगर वो नहीं सुनता, मुझे छोड़कर जाने लगता है। इतने में बड़े ज़ोरों की हवा चलती है और वो मेरे देखते ही देखते उड़ती धूल मिट्टी में खो जाता है। मैं उसे तलाश करती हूँ, पर वो मुझे जिंदा नहीं मिलता। उसका सारा वजूद सहरा में दबा होता है, सिर्फ एक पाँव बाहर होता है। मैं अजीब पागलों की तरह उसे बाहर निकालना चाहती हूँ, मगर उसे निकाल नहीं पाती। उसने महारोश के गोश्त तमाम वाकया गुजारा। वो खासी चौंकी, अलबत्ता मुंह से कुछ न बोली। क्या मतलब हो सकता है इस ख्वाब का माही? मुस्तबशरा मुताज्जिब सी उसे देखती पूछने लगी। आई डोंट नो मुस्तबशरा, बट यू डोंट वरी। ये सिर्फ एक ख्वाब था, तुम्हारा वहम था। तुम इस वक्त ऐसी उल्टी सीधी सोचें दिमाग में मत लाओ और सो जाओ। सुबह आराम से बात करेंगे, जबकि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। महारोश इसे मुतमईन करती, दिलासा देती, इसे दोबारा लेटाकर लाइट ऑफ करने चल दी। मुस्तबशरा ने छोटे बच्चे की तरह फौरन उसकी बात पर अमल करते हुए लेटते ही आंखें बंद की। महारोश लाइट ऑफ करके अपने बेड पर आन लेटी, मगर सोने की कोशिश तक न की। मुस्तबशरा को वो तसल्ली तो दे चुकी थी, लेकिन उसका अपना दिल मुतमईन ना हो सका। अनजाने में किसी अनहोनी के एहसास ने इसकी सोचों को बड़ी बुरी तरह बखेरते हुए उसके अंदर हलचल मचाई थी। जो ख्वाब अभी उसने सुना, उसके बिल्कुल उल्ट जो तस्वीर, जो नक्शा उसकी आंखों में लहराया, वो माही को लटसा कर रख गया। जब ही उसने ज़हनो दिल में इरादा बांधा और सुबह का इंतज़ार करने लगी। नेक्स्ट सीन। शुक्रिया अल्लाह, मुशारिफ शाह ने सुकून का सांस खारिज किया। अगर वाकई फलक के दिल में मेरे लिए कुछ होता तो कैसे मैं उसे समझाता। अब मुझे इसे रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। मैं बाआसानी अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा सकता हूँ। मुशारिफ दिल ही दिल में सोचे जा रहा था। सुबह फलक की बात ने उसकी टेंशन ही ख़त्म कर दी थी। वो यही समझता था कि फलक शायद उससे प्यार करती है, जब भी उसकी दोस्त बनी हुई है, मगर नहीं, फलक उसकी महज दोस्त ही है। उसके मासूम से दिल में मुशारिफ के लिए कोई नया एहसास, कोई जज्बा पैदा नहीं था। और अगर वो वाकई ऐसा कुछ अपने दिल में रखे होती तो मुशारिफ ने सोचा हुआ था इससे दूरी का तरीका, जो अब उसने फ़ौरन से अपने जहन और दिल से निकाल बाहर किया। नेक्स्ट सीन। सुबह होते ही सूरज की किरणों से हर तरफ नूर ही नूर बिखरा। सुबह अमूमन मौसम खुशगवार होता, हल्की हल्की हवा भी चल रही होती। मुस्तबशरा जमाल ने फ्रेश होने के बाद ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे। रात जो हुआ, जो उसकी कैफियत थी, उसके बरअक्स इस वक्त वो मुकम्मल नॉर्मल कदरे रिलैक्स थी और काफ़ी हद तक खुद को इस ख्वाब के सहर से निकालने में कामयाब हो चुकी थी। सो माही के साथ ठीक ठाक खुशगवारियत से भरपूर अंदाज में नाश्ता किया। यूनिवर्सिटी तक का सफ़र मामूल के मुताबिक गुजरा। मौतर और अदन से हमेशा की तरह पुरजोश अंदाज में मिली। लेक्चर्स भी अटेंड किए, लेकिन जब वो चारों फ्री लेक्चर में लॉन में बैठी, तब माही ने बाकी दो को भी ख्वाब के मुतल्लिक आगाह करते हुए संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मुस्तबशरा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं यार, कहो।
تم چھوڑ دو سب جو علی کے ساتھ کر رہی ہو۔ میں سمجھی نہیں ماہی، وہ حیران ہوئی۔ رات جو تم نے خواب دیکھا وہ حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ علی تم سے محبت کرتا ہے جبکہ تم ایک مقصد کے تحت اس کے جذبات کا مذاق اڑانے جا رہی ہو۔ خواب میں تم اس سے محبت کی بھیک مانگتی ہو، لیکن وہ تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اتنی دور کہ جہاں سے تم اسے چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں لا سکتی۔ ماہی سنجیدہ تھی مگر دوستانہ لہجے میں بولی، خواب دیکھا تھا مگر حقیقت بھی بن سکتا ہے ماہی۔ تمہاری دونوں باتیں متضاد ہیں۔ میں علی کے جذبات کا مذاق اڑانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتی۔ میرا مقصد صرف اسے محبت کی راہوں سے ہٹا کر حقیقت کی دنیا میں واپس لانا ہے۔ مستبشرہ نے اپنا موقف پھر سے دہرایا، اور مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سب کے دوران تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ماہی دو بدو بولی۔ اس نے ہر حال میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مستبشرہ کو سمجھاتے ہوئے اسے اس ناٹک سے دور کرے گی۔ کیسا نقصان؟ وہ پوچھنے لگی۔ ایک دن تمہارا جھوٹ سچ میں بدل جائے گا۔ دونوں کے مابین جرح کا آغاز ہوا۔ معطر اور عدن خاموشی سے انہیں سن رہی تھیں۔ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کو ممکن ہونے میں پل بھر کی دیر لگتی ہے۔ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے، اسے ہر حال میں نبھاؤں گی۔ علی کی محبت میرے عزم کو توڑ کر میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی، اٹل انداز میں کہا۔ مستبشرہ کو خود پر 100% یقین تھا، جبکہ اس کے جذبات نے تمہیں اندر سے موم کر دیا ہے۔ دو بدو بات کا آغاز ہوا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ رات جو تمہاری کیفیت تھی وہ گواہ ہے، ماہی آرام سے بولی۔ نہیں، میرے نزدیک وہ خواب کے اثر کی وقتی کیفیت تھی، مستبشرہ نے واضح کرنا چاہا۔ دیکھو مستبشرہ، میں تمہاری دوست ہوں، تم مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں کسی طرح تمہارا برا نہیں چاہتی، تم کم عقل یا نادان بھی نہیں ہو کہ تمہیں سمجھایا جائے، لیکن پھر بھی میری دوست، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ وعدے کی بندش سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہیں علی کی شدت کا اندازہ ہو سکے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس سے محبت کرو، لیکن کم از کم اسے دھوکہ مت دو۔ ایسا کچھ بھی مت کرو کہ اسے زندگی اور موت کی کشمکش میں سے گزرنا پڑے، اور نہ محبت کوئی زور زبردستی کا رشتہ ہے۔ تم اسے صاف لفظوں میں سب حقیقت بتا کر اپنی راہیں جدا کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں اپنے دماغ کے اس فیصلے کی وجہ سے اپنے دل کے لیے پچھتانا پڑے۔ ماہی دوستانہ لہجے میں بولی۔ مستبشرہ نے غور سے اسے سنا، پھر پرسوچ انداز میں بولی، بے شک تم سب میرا بھلا ہی چاہو گی، مجھے یقین ہے ایسا کچھ بھی ہم دونوں کے حق میں غلط نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں علی کو کسی بھی اذیت سے گزارنا چاہتی ہوں۔ بس صرف کچھ دن اور، پھر میں اسے سب بتا دوں گی۔ وہ بولی۔ اب کے تینوں خاموش رہیں۔ مہروش یقیناً مستبشرہ کے لیے فکر مند اور علی کے لیے دعا گو تھی۔ مستبشرہ کا خواب اسے اسی کے حق میں نشیب و فراز کھڑا کرتا دکھائی دیا، اور اپنے سمجھانے پر مستبشرہ کا مطمئن، بے فکر، پروسوک لب و لہجہ ماہی کو چپ سادھنے پر مجبور کر گیا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ چاروں آپس میں خوب باتیں کرتی، موج مستی کرتی۔ یونیورسٹی کے ان آخری دنوں کو وہ چاروں زندگی کے آخری دن سمجھ کر اپنی سنگت میں ہر خوشی سے سجائے، کوس و قزح کے رنگوں سے مزین کیے بہت خوش تھیں۔ اگلے کئی دن مہروش نے مراد منصور کے متعلق سوچا ضرور، مگر اس کے خیال کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ایگزامز بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ اس نے خود کو پڑھائی میں مگن کر لیا تھا۔ عدن اور معطر بھی چاروں ناچار پڑھنے پر مجبور تھیں، جبکہ چاروں میں مستبشرہ کافی ذہین تھی۔ ایک بار جو پڑھا فوراً یاد کر لیا، لیکن آج کل وہ ماہی کی باتوں کے بعد علی سے ہر ملاقات میں پرسوچ لہجہ اپنائے اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کرتی، لیکن جانے کیوں کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ البتہ اپنے عزم اور ارادے پر ہنوز قائم تھی، علی کے جذبات سے بھی بخوبی آگاہ تھی۔ بہرحال فیصلہ تو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ نیکسٹ سین۔ مہروش اور مستبشرہ باری باری اپنے اپنے گھروں میں فون پر بات کر کے واپس کمرے میں آئیں۔ دونوں قدرے اداس بھی تھیں کہ کچھ ہی عرصے میں جدا ہو جانا تھا، پھر جانے کب ملنا نصیب ہو۔ یونیورسٹی میں چاروں ساتھ ہوتی اور رات میں وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی کہ گویا ایک بھی لمحہ ضائع کرنا دل کو ملول کر جاتا۔ صبح دونوں یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی۔ مستبشرہ نے خلاف معمول بالوں کو چٹیا کی صورت میں قید کیا، جسے وہ تینوں اگنور نہ کر سکیں۔ وجہ پوچھی۔ وجہ تو کوئی نہ تھی، سو وہ دل چاہتا ہے
कह कर दूसरी बातों में लग गई। आजकल मैं यूनिवर्सिटी भी ऑफ होने वाली थी, जिसके लिए अली आयान खासा परेशान था, मगर उसने अपने बेकरार दिल के करार का बंदोबस्त कर लिया था। आज मैं बहुत खुश हूँ, जिसका उसने मुस्तबशरा के सामने इकरार भी कर लिया। अच्छा, क्यों? मैंने कल मम्मा पापा से बात की थी, वो बताने लगा। कौन सी बात? मुस्तबशरा ने मसनूई इश्तियाक जाहिर किया। अपनी तुम्हारी मोहब्बत की। वो फटते मुसर्रत से मुस्कुराया। फिर मुस्तबशरा के दिल में कुछ हुआ। क्या हुआ था ये तो वो नहीं जानती थी, अलबत्ता बेसाख्तगी से पूछा। वो मान गए हैं। उन्हें अपने इकलौते बेटे की खुशी, सुकून हर हाल में अजीज है। मैंने उनके सामने तुम्हारी बहुत तारीफें की, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कुराहट, हत्ता कि सब कुछ, और उन्होंने तुम्हें बिना देखे ही बहुत सराहा, क्योंकि उन्हें मेरी पसंद पर हमेशा भरोसा है। वो तुम्हें जल्द से जल्द। अली नहायत खुशी और जोश से उसे बताने लगा, जब ही मुस्तबशरा उसे टोक गई। इतनी भी क्या जल्दी है अली? अरे जल्दी कहाँ, कुछ ही अरसे बाद फाइनल एग्जाम्स होंगे, जिसके फौरन बाद मैं पापा का ज़ाती बिजनेस ज्वाइन करूँगा। जब तक तुम भी स्टडी से फारिग हो चुकी होगी, मैं तब बैल बाजे समेत तुम्हारे शहर मुल्तान आऊँगा, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। अली मुस्तकबिल की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका था। तफसील से बोला, अच्छा जी, इतना यकीन है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊंगी? मेरे बाबा, अम्मा, भाई सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो तुम्हें इतनी आसानी से मेरा हाथ देंगे, वो बेसाख्ता बोली। अली ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जब ही मुस्तबशरा ने दांत तले ज़बान दबाई कि ऐसा वो हरगिज़ कहने का इरादा नहीं रखती थी। क्यों नहीं देंगे? मुझ जैसा काबिल, खुश शक्ल, खुश अखलाक लड़का उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ मेरे साथ ही परफेक्ट लगोगी, वो एक अदा से बोला। मुस्तबशरा ने इसे खूब एतमाद बख्शा था, बहुत बावसूख था, जबकि मुस्तबशरा बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में इसे सुन रही थी कि गोया आज उसका दिमाग किसी भी सोच से मावरा था। अली ने मुस्कुराती आंखों से उसे बगौर देखा। तुम आज बहुत अजीब लग रही हो। फिर तौक़ुफ़ के बाद बोला, क्या मतलब? खुले बालों में तुम ज़्यादा प्यारी लगती हो। वो आहिस्ता मगर चाहत से भरपूर लहजे में बोला, क्यों ये चुटिया अच्छी नहीं लग रही मेरी? जबकि वो काफ़ी हैरानगी से चुटिया सामने करके पूछने लगी, दिलो दिमाग की कैफियत से बिल्कुल बेखबर, इस्तेहकाक भरी निगाहें उस पर जमाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम यूं भी बहुत प्यारी लगती हो, पर खुले बाल तुम्हें ज़्यादा सूट करते हैं। अली हसन ने वजाहत दी। उसे तो मुस्तबशरा ज़ाहिर बातिन दोनों तरह से अच्छी लगती थी, फिर क्या मजाल के तनकीद करता। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर बताओ, और क्या सूट करता है मुझे? खिलाफे तवक्को वो आज बिल्कुल भी बेदिली या उकताहट का शिकार नहीं हो रही थी। तुम पर हर चीज़ सूट करती है मुस्तबशरा, खास कर तुम्हारी काली आंखें झील सा गहरापन लिए जब घनघोर पलकों को उठाती हैं तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब सी हो जाती हैं। वो मन की सच्चाई से बोला, अच्छा तुम मुझे अपना एड्रेस दो। अली ने बात बदली। क्यों? ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते ही तुम्हारी चौखट पर दस्तक देने पहुंच जाऊं। वो मुस्कुरा कर बोला, अभी नहीं अली। वो साफ मना करती मुकर गई। अभी क्यों नहीं? वो पूछे बिना ना रह सका। शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। वो संभल चुकी थी, नहायत चालाकी और होशियारी से बोली, तो फिर कब आएगा तुम्हारा मुनासिब वक्त? शायद जल्द ही, वो पुरसोच लहजे में बोली। तो मैं इस उम्मीद के साथ इंतज़ार करूं कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अस्बात में सर हिलाते हुए वो सवालिया हुआ। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, साफ जवाब दिया। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो फौरन बोला, मोहब्बत है जब भी तुम्हारे साथ हूँ। मुतमईन लहजे में जवाब देती उसे यकीन दिलाना चाहा। तुम अजीब हो मुस्तबशरा, और तुम्हारी मोहब्बत उससे भी अजीब है। जिस पर वो धीमे लहजे में बोला, मैं समझी नहीं। तुम कभी वाजिया जवाब नहीं देती, मोहब्बत भी करती हो और इंतज़ार भी करवाती हो। मेरी तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है, फिर क्यों ना हम मुनासिब वक्त खुद अपनी किस्मत में लिखें, एक दूसरे की संगत में दिल के जज्बात को अमर कर दें हमेशा के लिए। बाकी फॉर्मेलिटीज़ तो हमारे पेरेंट्स ही निभाएंगे। हाँ, पर अभी नहीं, मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। वो फौरन बहाना तराश गई। तो
علی معتجب نگاہوں سے سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر فائنل؟ 1 ماہ بعد ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں آخری پیپر کے بعد واضح، آخری اور اٹل جواب دوں گی۔ مستبشرہ نے فوراً ڈیسائیڈ کیا اور اسے مطلع کیا۔ علی کے لیے یہی کافی تھا، سو خوشی سے کھل اٹھا۔ تھینکس مستبشرہ، وہ مشکور لہجے میں بولا۔ میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں۔ پھر یاد آنے پر بولا، کیسا گفٹ؟ یہ لاکٹ۔ علی نے جیب سے ایک لاکٹ نکالا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ لاکٹ پر واضح طور پر MA لکھا تھا۔ یہ کس لیے علی؟ وہ چونکی، حیرت سے پوچھا۔ یہ ہمارے پیار کی پہلی نشانی کے طور پر۔ میں نے خاص آرڈر پر تمہارے لیے بنوایا ہے تاکہ تم اسے ہمیشہ پہنے رکھو اور یہ ہمیشہ تمہیں میرا احساس دلا سکے، وہ تفصیل سے بولا۔ مگر میں یہ نہیں، مستبشرہ ایسا کچھ بھی اس سے نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اس کے انکار سے پہلے ہی علی اسے ٹوک گیا۔ پلیز انکار مت کرنا مستبشرہ۔ یہ سب کیوں علی؟ وہ احتجاجاً بولی۔ اسے یہ سب پسند نہ تھا اور یہ لاکٹ علی کی محبت کی نشانی تھا جسے وہ بعد میں سنبھالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں M اور A بالکل ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ M سے تم مستبشرہ اور A سے میں علی۔ ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے اور یہ لاکٹ ہمیشہ اس حقیقت کا گواہ رہے گا۔ علی اور مستبشرہ صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے خوبصورت سچ ہے۔ علی نہایت تفصیل سے شیریں لب و لہجے میں دل کی گہرائی کو زبان پر لایا۔ بہت پروسوخ، بہت خوش تھا اور اس کی آنکھیں بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ مستبشرہ چاہتے ہوئے بھی مزید انکار نہ کر سکی اور چپ چاپ مٹھی بند کر کے اسے دیکھنے لگی۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایسے میں مستبشرہ جمال نے ہر طرح سے علی ایان حسن گیلانی کو اپنی والہانہ محبت کا یقین دلایا۔ یہی اس کی پلاننگ تھی جسے عملی جامہ پہنانا اب لازم تھا کہ دن بدن اسے علی کی محبت میں شدت بڑھتی دکھائی دی، جس سے اسے اپنے عجیب سا خوف آنے لگتا تھا، یا شاید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بے فکر رہنے لگا تھا۔ دماغ تو اس کا بھرپور ساتھ دیتا لیکن دل تنہا ہوتے ہی اسے ستانے لگتا، کچھ بھی غلط کرنے سے روکنا چاہتا۔ اس پر صرف ایک بات کا جنون سوار تھا، اسے صرف ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ حق پر لگتی، اسے اپنے بابا کی انا کو مان بخشنا تھا۔ اسے صرف اپنے بابا سے کیے وعدے کو نبھانا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے بابا کی نظروں میں سرخرو ہو کر لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ سنگ دل، بے رحم لڑکی ہرگز نہیں تھی، نہ ہی علی سے جھوٹی محبت کا ناٹک اسے کوئی خوشی دے رہا تھا۔ وہ مجبور تھی، اپنی مجبوری سے زیادہ اس کے لیے کسی کے جذبات یا احساسات اہم نہیں تھے۔ کچھ بھی تھا، اسے ایک فرما بردار اور قابل اعتماد بیٹی ہونے کا ثبوت دینا تھا۔ سو بہت کوششوں کے بعد اس نے تمام اونچ نیچ ذہن میں ترتیب دی۔ دل جو مچل اٹھا تھا اسے ڈپٹ کر چپ کروایا۔ نتائج سے بے خبر کچھ بھی الٹا اثر نہ لینے کا دماغ میں تہیہ کر لیا کہ جلد ہی راہیں جدا ہو جانے کے بعد علی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لازماً اسے بھلا دے گا، اور وہ خود بھی اس وقت کو مستقبل میں ماضی کی بھول بھلیاں سمجھتے ہوئے سکون سے اپنی زندگی گزارے گی۔ لیکن علی کی کیفیت مختلف تھی۔ وہ حقیقت سے لا علم، مستبشرہ کی سنگت میں اپنے رنگین، خوبصورت، کامیاب مستقبل کی جھلک کو اپنے دل کے آئینے میں واضح دیکھ کر ہر لمحے کھلی ہوا میں رقص کرتا۔ اسے تو گویا اب حقیقی معنوں میں زندگی کا مطلب مل گیا تھا۔ وہ شاد تھا، دل کی نگری مستبشرہ کے پیار کی بوندوں سے نکھر چکی تھی۔ توقع کے عین خلاف الفت کی راہوں کے سہل ہو جانے سے وہ زندگی کے جھنبیلوں سے بہت دور دل کی رعنائیوں میں مگن تھا۔ وقت یوں ہی سے رکھتا رہا، یہاں تک کہ ڈیٹ شیٹ آئی، پھر ایگزام شروع ہوئے۔ سب نے یونیورسٹی کے آخری سال کی حسین یادگاروں کا دل میں رقم کیے، خوب محنت اور جی جان سے تیاری کی۔ نتیجتاً پیپرز بھی اچھے ہوئے تھے۔ سب بہت خوش تھیں۔ مہروش تینوں دوستوں کو اپنی طرف سے لنچ پر لے گئی، جہاں انہوں نے خوب مستی کی۔ مستبشرہ نے انہیں آگاہ کیا کہ کل یعنی آخری پیپر کے بعد وہ علی ایان کو اپنا آخری فیصلہ سنانے والی ہے۔ سب نے اس مرتبہ اسے کچھ نہ کہا۔ کہتی بھی کیا، فیصلہ تو وہ کر چکی تھی، پھر اسے روکنے یا سمجھانے سے کیا فائدہ جب اس نے کسی کی بھی نہیں سننی تھی۔ کل ہم سب پھر یہاں ملیں گے، مہروش نے انہیں فوراً مخاطب کیا۔
یہ جگہ ماہی کی فیوریٹ تھی۔ کل آخری پیپر ہے، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر جانے کون کہاں ملے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، عدن نے حامی بھری۔ میں بھی کل علی کا قصہ تمام کر دوں گی۔ لیکن مستبشرہ بولی، لیکن بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا؟ معطر نے فوراً آخری لفظ پکڑا۔ کچھ نہیں، کل بتاؤں گی۔ وہ ٹال گئی۔ پلیز مشارب شاہ، وعدہ کرو تم امی ابو بلکہ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ وہ وعدہ لینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ آواز میں ہمیشہ کی طرح روب و دبدبا نہیں تھا کہ آج بڑی بری طرح پھنسی تھی۔ تم چھپانا کیوں چاہتی ہو سب سے؟ کسی بھی وقت انہیں پتہ چل سکتا ہے، مشارب نے پوچھا اور سمجھایا بھی۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا تو میری شامت پکی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ پہلے سوچا کرو نا یہ سب۔ پہلے کیا پتا تھا مجھے کہ یہ سب ہو جائے گا؟ فلک نے کندھے اچکائے، بلا کی معصومیت چہرے پر لائی۔ پتہ نہیں تمہاری عقل عادات کس پر گئی ہیں۔ خاندان کا ہر فرد ذہین اور قابل ہے، مگر تم جناب دنیا کی نکمی نالائق ہو۔ مشارب شاہ نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ صبح ہی فلک کا ایف اے کا رزلٹ آیا تھا اور وہ مشارب کی لاکھ کوشش اور پڑھانے کے باوجود بھی انگلش کے پیپر میں رہ گئی تھی، جس کے لیے مشارب کو اس پر بہت غصہ تھا۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، ایک بھی سوال نہیں چھوڑا تھا، اب پھر بھی فیل ہو گئی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر زبان کو لگام دینا تو گویا وہ گناہ سمجھتی تھی، سو متواتر بولی۔ انگلش کو کیوں آسمان بنایا ہوا ہے تم نے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس ذرا سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم بآسانی پاس ہو سکتی ہو اگر ڈائجسٹوں سے نکل آؤ۔ ایف ایس سی بھی نہیں، ایف اے میں فیل ہوئی ہو، کچھ تو شرم کرو۔ مشارب اسے آج ہر حال میں شرمندہ کرنے کے موڈ میں تھا۔ شرم نہیں، میں تو شکر کروں گی کہ ایف اے میں صرف انگلش میں فیل آئی ہوں۔ اگر ایف ایس سی کر رہی ہوتی تو آج صرف اردو میں پاس ہوتی۔ مگر فلک کو کوئی فکر تھی ہی نہیں، مزے سے بولی، ساتھ ہلکا سا مسکرائی بھی۔ توبہ فلک، بہت نالائق ہو تم۔ مشارب نے اسے جھڑکا۔ نالائق ہی اچھی ہوں میں، پڑھ لکھ کر کون سی نوکری کرنے دیں گے مجھے سب؟ وہ اب کے سنجیدہ ہوئی۔ نوکری بھلے نہ کرنے دے، مگر تمہیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں پتا تمہیں۔ ایک تو پڑھتی بھی نہیں ہو اور دوسرا گھر کے کام بھی نہیں کرتی ہو۔ تم سے کسی کو بھی تو فائدہ نہیں ملتا، ہر وقت بیکار کے کاموں میں لگی رہتی ہو۔ پڑھنے میں دلچسپی لو، باہر کی دنیا دیکھو، مستبشرہ کی طرح یونیورسٹی جاؤ، اپنا نام مقام بنانے کی کوشش کرو۔ مجھے نہیں بنانا نام مقام، اور پھوپھا جی نے مستبشرہ کو یونیورسٹی اس کی ضد پر بھیجا تھا، مگر ابو مجھے یا کسی کو بھی یونیورسٹی نہیں جانے دیں گے، وہ صاف بولی۔ بے شک مستبشرہ اپنی ضد پر یونیورسٹی گئی، مگر پھوپھا جی کو اسے بھیج کر کسی قسم کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی، اور یہی بات خاندان کی باقی سب بڑوں کے لیے اپنی بیٹیوں پر اعتماد کی راہ کھول چکا ہے۔ مجھے یقین ہے خاندان کا کوئی فرد لڑکی کی اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹی جانے کے خلاف نہیں ہوگا۔ جو بھی ہے، پر مجھے نہیں شوق اعلیٰ تعلیم کا، میں ایسے ہی اچھی ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے سپاٹ انداز میں بولی۔ مجھے پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مشارب نے اپنا آپ اسے بتایا۔ بھلے لگتی ہوں، مجھے نہیں فکر، بس ایک مرتبہ میری انگلش کلیئر ہو جائے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ۔ وہ اپنے مخصوص اور لاپرواہ انداز میں بولی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں چچا جان کو تمہارا رزلٹ بتانے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا کہ فلک سے بحث فضول تھی۔ ہائے، نہ بتاؤ نہ مشارب شاہ، ابو ڈانٹیں گے، اور امی انگلش کلیئر ہونے تک ایک بھی ڈائجسٹ نہیں پڑھنے دیں گی اور نہ نیٹ استعمال کرنے دیں گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر معصومیت سے التجا کرنے لگی۔ فکر نہ کرو، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ مشارب اس کی ایسی معصومیت بھری قدرے بے وقوفانہ باتوں پر سوائے مسکرانے کے کر بھی کیا سکتا تھا، سو اسے تسلی دی۔ سچی؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ ہاں جی سچی، مگر اگلی مرتبہ ایسا رزلٹ نہیں آنا چاہیے، وہ بولا، ساتھ ہی اسے وارن کیا۔ کوشش کروں گی۔ وہ ہنسی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ مشارب نے اس کو افسوس سے دیکھا۔ پاگل جو ٹہری، جس پر وہ اور زوروں سے مسکرائی۔ واقعی پاگل ہو تم۔ وہ بھی ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔ نیکسٹ سین۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اداس تھے جنہیں اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر جانا تھا، اپنے دوستوں سے جدا ہونا تھا۔ وہ چاروں بھی اداس تھیں۔ آخری پیپر سب کا ہی بہت اچھا ہوا تھا۔ دوسری طرف علی آیان حسن گیلانی بہت خوش تھا۔
آج دل لگا کر اس نے اہتمام سے ملاقات کی تیاری کی۔ اسے پتہ تو تھا کہ مستبشرہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن آج باقاعدہ جواب ملنا تھا۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ اسے باری گزر رہا تھا، بڑی بےتابی سے مستبشرہ کی آمد کا منتظر۔ وہ خواب کی دنیا میں مگن تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے مستبشرہ دور سے آتی دکھائی دی تو آنکھوں کی چمک میں خود بخود اضافہ ہوا۔ دل کے تار انوکھے ساز الاپنے لگے، فضا میں جلترنگ بجنے لگے، گویا خزاں میں بہار سی آ گئی ہو۔ علی بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اول تو خوشگوار انداز سے اس سے ملا۔ مستبشرہ نے بغور اسے دیکھا، اس کے ہونٹ خوشی و مسرت سے کھل رہے تھے۔ وہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ ایک لمحے کو مستبشرہ کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ افسردہ سی نظر کا رخ دوسری جانب کر گئی۔ فیصلے کا وقت تھا اور وہ گہری الجھن کا شکار تھی، جبکہ علی عیان منتظر تھا، ذہن میں الفاظ کے تانے بانے بننے لگی۔ اس ناٹک کا کلائمیکس کو وہ جتنا سہل گردان رہی تھی، اس لمحے کئی گنا زیادہ مشکل لگا۔ ایک پل میں علی کی تمام باتیں، اس کی چاہتیں، شدتیں کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگیں تو وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے فکر مند تھی، اسے تو محض اپنے فیصلے کے بعد علی کی حالت کا پہلا ممکنہ دھچکا اندر تک لرزا گیا تھا کہ وہ واقعی اس کا ناٹک علی جیسے جذباتی بندے کے لیے نہایت سنگین نتائج کا ذمہ دار بھی ہو سکتا تھا۔ بہرکیف فیصلہ آج ابھی اسی وقت ہر حال میں کرنا تھا۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد اسے بنا دیکھے اس کے ان سوالات کا اس کی توقع کے برعکس جواب دے گئی۔ علی پہلے تو بے یقین سا رہ گیا، لیکن جب وہ نہایت کھردرے روڈ لب و لہجے میں دوبارہ سے بولی تو وہ حیرت و بے یقینی سے دنگ رہ گیا۔ وہ جیسے شل سا ہو گیا اور دل تو جیسے برائے نام دھڑکنے لگا۔ کیوں مستبشرہ؟ اور جب احتجاجاً بولا تو محض یہ دو الفاظ ادا کر سکا۔ مستبشرہ نے نہایت ضبط سے خود کو سنبھالا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، پھر اپنے اندر لچک پیدا کرنا بے سود تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، قطعیت بھرا جواب نہایت سپاٹ انداز میں دیا۔ محبت نہیں کرتی؟ تو آج تک کیا تھا سب؟ ناٹک، محض ٹائم پاس۔ میں اپنی ایک ہی روٹین سے بیزار ہو چکی تھی، وہی 3 دوستیں، پڑھائی، ہاسٹل، سو میں چینج چاہتی تھی۔ اور جب میری غیر موجودگی میں تم میری دوستوں کے پاس گئے تب میں نے چینج کے لیے زندگی میں تفریح لانے کی غرض سے یہ سب ڈھونگ رچانے کا فیصلہ کیا۔ اینڈ آئی ایم ویری سوری اگر میری وجہ سے تمہارا دل وغیرہ دکھا ہو تو۔ وہ لاپرواہ بنی، ساتھ ہی جھوٹ موٹ کی کہانی کڑی۔ سوری؟ کیا ایک سوری کافی ہے مستبشرہ؟ میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، اپنی زندگی سمجھا ہے تمہیں۔ کیا تمہیں میری سچی محبت کا ذرا بھی احساس نہیں تھا؟ وہ پھٹ ہی تو پڑا تھا۔ مستبشرہ کا انکشاف اس کے جذبات پر گرا گزرا تھا۔ احساس کیسا؟ میں نے کون سا تم سے پیار، محبت، شادی کرنے دی؟ حقیقت اور ناٹک میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں محض ان چکروں کو دل لگی سمجھتی ہوں جنہیں تم زندگی گردانتے ہو۔ میرے نزدیک تمہاری محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر تمہیں میرے جذبات سے مذاق کرنے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ وہ غصہ ہوا، با آواز بلند کہتا اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اپنی حد میں رہو علی۔ مستبشرہ نے اس کے ہاتھ کو پرے دھکیلا۔ تو پھر کہہ دو مستبشرہ کہ یہ سب جو تم کہہ رہی ہو جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ یکدم جنونی ہوا۔ کیوں کہہ دوں جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ جسے تم اپنے لیے محبت سمجھ رہے تھے وہ محض ٹائم پاس تھا۔ یہاں یونیورسٹی آنے سے پہلے میرے بابا، دیکھو علی، آج ہمارا یونیورسٹی میں آخری دن، آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کریں گے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی راہیں جدا ہی رکھیں۔ تم بھول جانا کہ کبھی تمہاری زندگی میں کوئی مستبشرہ جمال آئی تھی جسے تم پیار کرتے تھے، جبکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی خاص یا عام جذبہ ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں کبھی یاد رکھ سکوں۔ سو تم یہ پیار، عشق، محبت کے چکروں سے نکلو اور حقیقت کی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ افسانوی دنیا میں صرف دھوکہ فریب ہوتا ہے، لوگ محض دل لگی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تم محبت پر کتنا یقین رکھتے ہو یا کرتے ہو یہ صرف اور صرف تمہارا معاملہ ہے۔ میرے نزدیک محبت صرف ٹائم پاس ہے، محض دل لگی ہے۔ بس وقت گزارو اور آگے نکلتے چلو۔ وہ خاصی سنجیدہ اور قدرے لاپرواہ، بے نیاز، بے رحم انداز میں اسے پل بھر میں بکھیر کے رکھ گئی۔ مستبشرہ کے الفاظ
اس کے اندر بہت کچھ تہس نہس کر چکے تھے۔ واہ، خوب کہی۔ تو تم نے مستبشرہ جمال علی آیان حسن گیلانی تمہیں اتنا چاہتا رہا اور تم اس کے جذبات کے ساتھ محض دل لگی ٹائم پاس کی خاطر کھیلتی رہی۔ اس کا لب و لہجہ چوٹ چوٹ تھا، حتیٰ کہ آواز تک میں قرب تھا۔ تم جو بھی سمجھو، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے خود کو بریوزیما کیا۔ تم نے اپنے عمل سے جیتے جی مجھے پاتال کی گہرائیوں میں اتار دیا ہے مستبشرہ، کیا قصور ہے میرا؟ جبکہ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید یہی کہ تم نے آج کے دور میں محبت پر یقین کیا۔ تم بے وفا نہیں ہو سکتی، میری زندگی ہو تم مجھے کیسے دھوکہ دے سکتی ہو؟ علی اب کے تڑپ اٹھا تھا۔ کم آن علی، ہوش میں آؤ۔ وفا بے وفا میں کچھ نہیں رکھا، میں کچھ نہیں جانتی۔ محبت کیا یہ زندگی بھی ایک دھوکہ ہے؟ کب کس کے ساتھ کیا کر جائے کوئی نہیں جانتا۔ تم بھی خود کو اتنا گھٹیا کھول سے باہر نکالو۔ آج یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ہنسی خوشی دوستوں کی طرح اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھیں، سو پلیز۔ وہ قدرے تلخ ہوئی، صاف الفاظ میں کہتی اس کی طرف دیکھا۔ میں اب بھی یہی کہوں گا مستبشرہ، پلیز میرے ساتھ مذاق مت کرو اور کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ یکدم بے بس ہوا۔ اس کا دل ابھی تک اس ستم کو قبول کرنے سے گریزاں تھا۔ نہیں علی، یہ سچ ہے، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ بھی ہنوز دو ٹوک اٹل لہجے میں بولی۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی کی بے بسی، اس کی حالت اس کے دل کو نرم نہ کر سکی۔ کتنی بار تم سے کہوں کہ میں محبت نہیں کرتی، پر میں تو تم سے محبت کرتا ہوں مستبشرہ۔ لیکن میرے بغیر مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ طنزیہ چلائی۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے سب۔ تو کیا تمہارا اقرار محبت بھی جھوٹ تھا؟ ہاں جھوٹ تھا۔ مستبشرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی بترکی جواب دیا۔ علی نے ایک پل کو آنکھیں ہی بند کر لیں۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ علی نے سنبھلنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ تمہارا پاگل پن ہوگا۔ میں کبھی تمہارے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ کل سے تم میرے ماضی کا حصہ بن جاؤ گے اور میں مستقبل کی سوچ کے ساتھ حال میں جینے کی عادی ہوں۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، لیکن یاد رکھنا میری یادیں تمہارا سکون تباہ کر دیں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ایسا ممکن ہے۔ بہت خود غرض بے حس ہو تم۔ علی کی آواز تعصف میں ڈوبی تھی۔ میں بے حس نہیں، تم پاگل ہو۔ مستبشرہ کو اس کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ تم ایک دن پچھتاؤ گی مستبشرہ۔ علی نے اسے مستقبل کی پیشن گوئی دی۔ اس کا لب و لہجہ کرب علم میں ڈوبا، مقابل کو اندر سے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ پر وہ بے حس بنی۔ اس کی بے حسی پر علی بن پانی کی مچھلی کی طرح ایک مرتبہ پھر تڑپ اٹھا۔ اور ہاں، جبھی وہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب بھی کچھ باقی ہے؟ پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا کہ گویا اپنے ساتھ ہونے والے اس قدر سنگین مذاق کو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق قبول کر گیا تھا۔ So listeners, that was the end of episode 3. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔